مجھے 2 دن ہوئے تھے ابھی لندن سے واپس آئے ہوئے، لیکن دادا جی کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے، لیکن میں ایسا ابھی نہیں چاہتی تھی۔ دادا جی کی خواہش پہ لندن کی یونیورسٹی سے میں پڑھ کے آئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ مہینے ہر جھنجھٹ سے دور رہ کے صرف لائف کو انجوائے کروں۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنی کزنز کے ساتھ مل کے میں سیف الملوک دیکھوں، کشمیر کی وادیاں دیکھوں، لیکن دادا جان تو مجھے گھر سے باہر ہی نہیں جانے دیتے تھے۔ میری والدہ حیات نہیں تھیں، والد نے دوسری شادی کر لی تھی، اور میری دوسری ماں کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس لیے میرا زیادہ تر وقت اپنے دادا جان کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرے باپ کو بھی میری پرواہ نہیں تھی۔ جیسے ہی میں نے میٹرک پاس کیا تو کالج میں داخلہ بھی میرے دادا نے ہی کروایا تھا، ساتھ ہی مجھے ہاسٹل میں بھی داخل کروا دیا گیا۔ وہ واپس پاکستان جانے لگے تو میں رو رہی تھی کہ دادا جان مجھے آپ کے بغیر نہیں رہنا۔ دادا کہنے لگے کہ پاکستان میں تمہارے لیے خطرہ ہے، تم یہیں رہو گی۔ پتہ نہیں کون سا خطرہ تھا، شاید انہیں یہ تھا کہ میری سوتیلی ماں مجھ پہ ظلم و ستم نہ کرے، کیونکہ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا، اور جب سے شادی ہوئی تھی میرے باپ کا رویہ بھی مجھ سے بدل گیا تھا، اور جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے مجھے ڈانٹتے تھے تو دادا جان کی میرے بابا سے لڑائی ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے خبردار جو تم نے میری پوتی کو کچھ کہا تو میں نے تمہاری شادی اس لیے نہیں کروائی کہ تم اپنی سگی بیٹی سے ہی منہ موڑ لو۔ سچ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا جیسے میرے باپ کو میری دوسری ماں سے بے تحاشا محبت ہے، ان کی لو میرج ہے۔ میری ماں کیوں اس دنیا سے چلی گئی میں نہیں جانتی تھی، وہ اپنی موت آپ مری تھی یا پھر مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ بہرحال لیکن یہ محسوس ہوتا